میرا نام رابعہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مگر میری شادی بہت ہی اونچے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری سہیلیاں تو حسد کے مارے لال پیلی ہو رہی تھیں اور میں خوشی سے نڈھال، کیونکہ میرا شوہر بھی کسی فلمی اداکار سے کم خوبصورت نہیں تھا۔ گن گن کر میں نے یہ دن گزارے تھے۔ خیر وہ لمحہ بھی آ گیا جب میں اپنی کٹیا جیسے گھر سے نکل کر محل کی رانی بن گئی تھی۔ شادی کی سیج پر میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دینے کے کئی عہد و پیما کیے تھے۔ میں بہت خوش تھی، مگر کہتے ہیں نا، ہر پھول کے ساتھ ایک کانٹا بھی ہوتا ہے۔ ہر خوشی کی آغوش میں ایک ننھا سا غم بھی چھپا ہوتا ہے۔ اس بات کی مجھے سمجھ اپنی شادی کی صبح آئی تھی۔ مجھے اپنے گھر میں صبح دیر سے اٹھنے کی عادت تھی۔ میرا سسرال بھی کافی ماڈرن تھا۔ مجھے لگا تھا یہاں مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میرے سسرال میں تھا ہی کون؟ ایک شوہر، ایک ساس اور ایک نند۔ اسی لیے میں گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی تھی جب اچانک ہمارے کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکایا، جیسے کوئی بھونچال آ گیا ہو۔ میرے شوہر بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں بھی آنکھیں ملتی اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ دروازے پر دستک بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے میری نند لائبہ کھڑی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو پیچھے کرتے ہوئے مجھ تک پہنچی تھی اور ایک ادا سے بولی، بھابھی آپ ابھی تک سو رہی ہیں؟ جلدی سے اٹھیے، مجھے آپ کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا ہے۔ میری ساری دوستیں اپنی بھابھیوں کے ہاتھ سے ناشتہ کرتی ہیں۔ میں اس اچانک افطار پر گھبرا سی گئی تھی۔ لائبہ کے پیچھے ہی میری ساس بھی پہنچی تھیں۔ وہ لائبہ کو ڈانٹ رہی تھیں کہ یہ کیا بچپن ہے، ابھی تو بہو نے میٹھا بھی نہیں بنایا۔ تو لائبہ بولی، پہلے میٹھا بنا لیں، پھر بھابھی میرے لیے ناشتہ بنا لیں۔ پھر وہ بولی، بھابھی آپ 15 منٹ میں فریش ہو کر کچن میں آ جائیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ساس اور نند کے جانے کے بعد میں نے مصطفیٰ کی جانب مطلب طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بہن کی اس حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے خوب تپ چڑھی تھی، اس لیے میں بولی، مصطفیٰ مجھے لائبہ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اسے جا کر سمجھائیے کہ میں اس گھر کی بہو ہوں، ملازمہ نہیں۔ میری اس بات پر مصطفیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کافی روکھے لہجے میں بولے تھے، رابعہ آج تو تم نے ایسی بات کر لی ہے، مگر میں دوبارہ تمہارے منہ سے ایسا کچھ نہ سنوں۔ لائبہ میری اولاد کی طرح ہے، ابو کے انتقال کے بعد میں نے اسے باپ بن کر پالا ہے۔ اگر تم نے آج کے بعد لائبہ کی کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا تو تمہیں ہاتھ سے پکڑ کر تمہارے میکے چھوڑاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مصطفیٰ کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کوئی نئی نویلی دلہن کے ساتھ یوں بھی کرتا ہے؟ بھلا میں فریش ہو کر کچن میں چلی گئی، جہاں لائبہ کی فرمائشوں کی لمبی لسٹ تیار تھی۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق سب کچھ بنا ڈالا۔ لائبہ مجھ سے عمر میں 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ اتنی وہ بچی بھی نہیں تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوتا کہ نئی نویلی دلہن کے 100 طرح کے ارمان ہوتے ہیں۔ خیر پھر تو جیسے میں ہر چیز کی عادی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس گھر میں لائبہ کا ہی سکہ چلتا ہے۔ میں بھی مصطفیٰ کی خاطر لائبہ کے ساتھ پیار سے پیش آتی تھی۔ ہماری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اللہ نے اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تھا۔ میں دن رات اولاد کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ مجھے مکمل یقین تھا کہ جب میری اولاد ہو جائے گی تو لائبہ کی اہمیت گھٹ جائے گی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ٹینشن والے ماحول سے نکلیں گی تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ اسی لیے میں ہنی مون پر جانا چاہتی تھی، لیکن مصطفیٰ اپنی مصروفیت میں اتنا وقت نہیں نکال پائے تھے کہ ہم ہنی مون پر ہی چلے جاتے۔ میں بھی ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی تو وہ مسکرا کر ٹال دیتے تھے۔ اللہ اللہ کر کے مصطفیٰ نے میری بات مان لی تھی۔ وہ بولے تھے کہ ہم ہنی مون پر چلیں گے۔ میں بہت خوش تھی، سارا دن تیاریاں کرتی رہی۔ رات ڈنر پر انہوں نے میری ساس کو بتایا تھا کہ ہم 3 ہفتوں کے لیے ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ ادھر سے ہی ہم مری، گلگت، ناران اور کاغان جائیں گے۔ یہ سن کر لائبہ تو اچھل پڑی تھی۔ وہ بولی، واہ بھیا مجھے بھی جانا ہے، میری ساری سہیلیاں بھی گھومنے گئی ہوئی ہیں، آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ میری ساس نے لائبہ کو آنکھیں دکھائی تھیں، جبکہ مصطفیٰ مسکرا پڑے تھے۔ وہ بولے، ضرور چلیں گے گڑیا۔ اب میرے ضبط کی انتہا تھی۔ آخر میں بول ہی پڑی تھی، لائبہ اپنی سہیلیوں سے پوچھنا کیا وہ بھی اپنی بھابھی کا ہنی مون خراب کرنے گئی ہیں یا فیملی ٹور پر۔ میری بات سن کر لائبہ رونے لگی تھی، جبکہ میں کھانے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے مصطفیٰ سے بہت خوف آ رہا تھا کہ وہ مجھ پر چیخیں گے، چلائیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کمرے میں آئے اور خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے میرا پیک شدہ سامان گاڑی میں رکھا اور مجھے چلنے کو کہا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔
مجھے لگا تھا میں جیت گئی ہوں، اب لائبہ کبھی میری خوشیوں کے بیچ نہیں آئے گی۔ مگر یہ کیا، مصطفیٰ نے میرے گھر کے سامنے گاڑی روک کر کہا تھا کہ یہاں پر اتر جاؤ، تمہارا سٹاپ آ گیا ہے۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھتی رہی تھی تو وہ بولے، میں امی اور لائبہ کو مری کی سیر کے لیے لے کر جا رہا ہوں، تمہیں گھر پر اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں لگا، اس لیے ادھر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تمہاری عقل سیٹ نہیں ہو جاتی تم یہیں پر رہو گی۔ وہ الفاظ نہیں نشتر تھے جنہوں نے میرا پورا بدن چھلنی کر دیا تھا۔ میں لٹی پھوٹی سی گھر داخل ہوئی تو میری امی نے مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ 3 دن ہی سکون سے گزرے ہوں گے، بھابھی نے مجھ پر جملے کسنے شروع کر دیے تھے۔ وہ میری امی کی تربیت پر خوب مذاق کرتی کہ بیٹی کی کیسی تربیت کی ہے، 4 ماہ بھی گھر نہ بسا سکی۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ بھائی نے بھی کہہ دیا کہ رابعہ مہمان تو 2 دن کا ہوتا ہے اور تم تو یہاں پر مستقل ڈیرا جما کر بیٹھ گئی ہو، اپنی بھابھی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو۔ مجھے ان سب کے رویے بہت دکھ دے رہے تھے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجھے مزدوری کرنا پڑ رہی تھی۔ ہمارے رشتہ دار بھی گھر آ کر 100 باتیں سنا کر جاتے تھے کہ رابعہ کا تو سسرال میں دل ہی نہیں لگا، پتہ نہیں کیا چکر تھا۔ انہی باتوں سے تنگ آ کر میں 2 مہینے بعد اپنا سامان اٹھا کر واپس سسرال چلی گئی تھی۔ میری ساس نے میرا بڑا پرتپاک استقبال کیا تھا، جبکہ لائبہ مجھے وہاں دیکھ کر سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ وہ بولی، بھابھی آپ نے بلا وجہ آنے کی زحمت کی، میں تو بھیا کے لیے دلہن ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا، کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو لائبہ کہتی، مگر میری ساس نے لائبہ کو سنا کر چپ کروا دیا تھا۔ مصطفیٰ جب آفس سے واپس آئے تو مجھے دیکھ کر انہیں ذرا خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میری عزت 2 کوڑی کی رہ گئی تھی، لیکن میں اپنے میکے سے اپنی زندگی کا سبق سیکھ کر آئی تھی کہ شادی کے بعد عورت کی عزت صرف اس کے سسرال میں ہوتی ہے۔ اسی لیے میں لائبہ کی خوش آمدیں کرتی پھرتی تھی۔ مجھے یوں لائبہ کے آگے پیچھے ہوتا دیکھ کر مصطفیٰ کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں اولاد کے لیے دعائیں کرتی نہ تھکتی تھی۔ مصطفیٰ بھی اولاد کے خواہش مند تھے، مگر یہ دیر خدا کی طرف سے ہی تھی، ہم دونوں فٹ تھے۔ ادھر لائبہ مجھے زج کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، مگر میں نے نوٹ کیا تھا کہ آج کل وہ کسی اور ہی چکر میں تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، گھر سے کئی گھنٹے کے لیے غائب ہو جاتی تھی۔ میں نے بھی اس کا راز جاننے کی ٹھان لی تھی، اس کے لیے مجھے بہت زیادہ جتن کرنا پڑے تھے، مگر آخرکار سچ کب تک چھپ سکتا تھا؟ تو بات یہ تھی کہ لائبہ کا کسی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا تھا، درمیانی ساخت کا تھا، اس کی گہری کالی رنگت تھی، لباس سے بھی وہ غربت کی چکی میں پستا ہوا ایک نوجوان لگتا تھا۔ اس میں ایسی کوئی بھی خوبی نہیں تھی جس کی بنا پر اس سے محبت کی جاتی، مگر لائبہ کی آنکھوں پر پتہ نہیں کیا پٹی بندھ گئی تھی۔ میں سارے معاملے سے بڑی لطف اندوز ہوئی تھی۔ ہر شام وہ لائبہ کو ایک لفافہ تھما جاتا، اس کے بعد لائبہ کئی گھنٹوں کے لیے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ اپنے شوہر کو اس کی لاڈلی کا اصل روپ دکھاؤں گی، اسی لیے میں اور مصطفیٰ جب بھی اکٹھے بیٹھتے میں سے یہی کہتی کہ لائبہ کا کہیں اچھی جگہ رشتہ ڈھونڈ لو، جوانی بڑی منہ زور ہوتی ہے، آج کل کا تو زمانہ ہی ایسا ہے۔ مصطفیٰ میری بات سے چڑ جاتے اور کہتے، زمانہ جیسا بھی ہو میری بہن کو اس زمانے کی ہوا نہیں لگی۔ میں دل میں ان کی اس خوشگوانی پر خوب ہنستی۔ اب میں لائبہ کی مکمل جاسوسی کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے لائبہ کو گھر سے بڑا تیار ہو کر نکلتے دیکھا تھا، میں نے بھی اس کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ میں اسے فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ گھر سے سہیلی کے گھر کا کہہ کر نکلی تھی۔ ہماری گلی سے موڑ کھا کر وہ ایک عالی شان سی گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ میں نے تھوڑا آگے سے ہو کر دیکھا تو اس میں ایک نہایت ہینڈسم لڑکا بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا شکل سے ہی رئیس لگ رہا تھا۔ خیر میں گھر واپس آ گئی تھی، مجھے بے انتہا جلن ہو رہی تھی۔ آخر لائبہ کے ہاتھ اتنی بڑی آسامی لگی کیسے تھی؟ اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میں نے مکمل راز معلوم کرنے کی کوشش کی تھی۔ راز جان کر بڑی بے چینی سی ہو گئی تھی۔ بات یہ سامنے آئی تھی کہ لائبہ اور اس رئیس لڑکے کی محبت بڑے زور و شور سے چل رہی تھی، جبکہ وہ کالا سا سانولا سا لڑکا تو صرف اس رئیس لڑکے کا پارسل دینے آتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ لائبہ اس گھر میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد اب اگلے گھر جا کر بھی خوشحال رہے؟ اس طرح تو اسے کبھی بھی سزا نہ ملتی جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ میں نے ایک خطرناک منصوبہ بنا ڈالا۔ اس منصوبے کے آگے یا تو میرے لیے جنت تھی یا پھر جہنم، لیکن میں بے فکر ہو کر اس میں کود پڑی تھی۔ میں نے مصطفیٰ سے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لائبہ کو کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا، مجھے برا بھلا کہا تھا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی۔ میں ہر روز تھوڑا تھوڑا زہر مصطفیٰ کے کانوں میں انڈیلتی رہتی تھی۔
ایک دن میں نے مصطفیٰ کو فون کر کے گھر بلا لیا تھا۔ وہ گھر آئے تو میں ان کو اپنے ساتھ چھت پر لے گئی۔ ہمیں زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑا تھا۔ جلدی لائبہ گھر سے نکل کر اپنی منزل کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے مصطفیٰ کو کہا کہ وہ گیٹ کے پیچھے چھپ کر ہماری باتیں سنے۔ ان کا رنگ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ لائبہ جیسے ہی گھر داخل ہوئی، میں نے اسے غصہ چڑھانے کے لیے کہا، لائبہ میں دیکھ چکی ہوں تم کہاں سے آ رہی ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم نے تو اپنے بھائی کے اوپر کالک ملی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر دھونس جماتے ہوئے بول پڑی، ہاں مل کر آئی ہوں، اس لڑکے سے مل کر آئی ہوں۔ میرا اور اس لڑکے کا چکر چل رہا ہے۔ یوں ہی میں ہر روز اس لڑکے سے ملنے جاتی ہوں، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہوں۔ جان لیا سچ، اب خوش ہو؟ لیکن یہ سب جان کر بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کیونکہ آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ بھائی کو بتائیں گی تو وہ طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے، مگر مجھ پر شک نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مجھ پر اندھا اعتبار کرتے ہیں۔ لائبہ کی باتیں سن کر مصطفیٰ گیٹ کے پیچھے سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے تھپڑ مار کر لائبہ کا منہ سرخ کر دیا تھا۔ میری ساس بھی بھاگ کر اپنی بچی کو بچانے کے لیے آئی تھیں۔ مصطفیٰ بولے، اندھا اعتبار کرتا ہوں مگر اندھا ہوں نہیں۔ آج اگر ابو زندہ ہوتے تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے، مگر میں تمہاری زندگی بخش رہا ہوں۔ پھر تو سب کچھ چٹکیوں میں ہی ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے مولوی صاحب کو بلا لیا اور اس سامنے لڑکے کو بھی تھپڑ مار مار کر گھر لے آئے تھے۔ اس لڑکے نے ہمارے گھر آ کر وہی سب کچھ کہا تھا جو میں اسے سکھا کر آئی تھی۔ اس دن سے کوئی 4 دن پہلے میں اس لڑکے کے گھر گئی تھی۔ وہ کافی غریب سا تھا۔ ماں کے علاج کے لیے اس کو 50,000 کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کو 1 لاکھ دے کر خرید لیا تھا۔ اس طرح اس نے وہی سب کچھ کہا جو میں اس کے منہ سے اگلوانا چاہتی تھی۔ یوں ان دونوں کا نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ میں اس ڈرامے کی، جس کی میں ڈائریکٹر تھی، بڑی خوشی سے دیکھ رہی تھی۔ لائبہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ بھیا میری بات سن لیں، میں دوسرے لڑکے سے محبت کرتی ہوں۔ اس بات پر تو مصطفیٰ کو مزید غصہ آ گیا کہ اس کی بہن کتنے لڑکوں کو جانتی ہے۔ میری ساس نے رو رو کر الگ کہرام برپا کیا ہوا تھا۔ خیر میری دلی تمنا پوری ہو گئی اور لائبہ کا منحوس سایہ میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ گیا تھا۔ مجھے اس کا انجام سوچ سوچ کر ہنسی آتی تھی۔ اس نے شادی کے بعد میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اب اس کے ساتھ برا ہو رہا ہوگا۔ وہ تو لوگوں کے برتن مانجھ کر اپنا پیٹ بھرتی ہوگی۔ میری ساس لائبہ کے واقعے کے بعد بالکل ڈھل سی گئی تھیں اور میں شیرنی بن گئی تھی۔ اپنی ساس سے پورے گھر کے کام کروانے لگی تھی۔ انہی دنوں اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی دی تھی۔ میں ماں بننے والی تھی تو مصطفیٰ کے دل سے بہن کا غم نکلا تھا۔ اب تو میں ان کی لاڈلی بیوی بن چکی تھی۔ ہر چیز میرے حکم پر ہوتی تھی۔ یہی سب تو میں چاہتی تھی۔ بلا وجہ لائبہ نے میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا تھا۔ خیر اب تو گھر کے برتن تک میں اپنی ساس سے دھلواتی تھی۔ یوں میرے 8 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ ادھر میرے آرام کے دن تھے، مگر میری ساس نے تو عجیب ڈرامہ شروع کر لیا تھا۔ کبھی ان کو چکر آ رہے ہوتے تو کبھی ان کا جی متلانے لگتا تھا۔ وہ سارا دن کیا کرتی رہتی۔ اب تو ان کا بیٹا بھی ان کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ میری بھی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کام بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ میری ساس تو مکمل بیڈ ریسٹ پر تھی۔ میں سب ڈرامہ سمجھتی رہی تھی، مگر ان کی اصلیت تو مجھے تب معلوم ہوئی جب میں نے انہیں گائنی وارڈ میں دیکھا تھا۔ بیٹی تو بیٹی، ماں بھی کسی سے کم نہیں نکلی تھی۔ اس نے بھی میرے اور مصطفیٰ کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر مصطفیٰ کے سامنے روتی رہتی۔ وہ بھی ماں کے لیے کافی فکر مند تھے۔ میں نے ان سے امی کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو انہوں نے دے دی تھی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ میرے پیچھے سب سنبھال لیں گے۔ میں آرام کی غرض سے امی کے گھر پہنچ چکی تھی۔ دنیا میں شاید صرف مائیں بے غرض محبت کرتی ہیں۔ میری امی نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ تو مجھے بیڈ سے اتر کر پانی بھی نہیں پینے دیتی تھیں۔ کچھ دن تو بھابھی نے بھی بٹھا کر کھلا دیا تھا۔ اب تو ان کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بہانے سے کام کرنے کو کہتی تھیں۔ ایک دن تو میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا کر بولی، لو یہ گھر کا جھاڑو پوچھا کرو، اس سے تمہاری ڈیلیوری میں آسانی ہو جائے گی۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے امی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بہت بے بس نظر آئیں۔ میں نے بڑے غصے سے جھاڑو پکڑا اور ادھر ادھر زور زور سے مارنے لگی۔ کیوں ہی نہ جانے اس بری گھڑی میں میرا پیر مڑا اور میں سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ مجھے کب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور کب میرا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ میں کئی گھنٹے کی بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آئی تو مجھے اپنا آپ نہایت ہلکا سا محسوس ہوا تھا، جیسے مجھ سے میرا جسم کا کچھ حصہ جدا ہو گیا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے پیٹ کی جانب دیکھا تو میں سمجھ گئی۔ میں نے خوشی سے امی کو پکارا اور کہا کہ میری اولاد کہاں ہے، بیٹا ہوا ہے یا بیٹی؟ میری باتیں سن کر امی رونے لگی تھیں۔
ان کے رونے سے میں گھبرا گئی تھی۔ میں چیخ چیخ کر نرسوں سے اپنے بچے کے متعلق پوچھنے لگی تھی۔ تب مجھے لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تھا مگر ہم اس بچے کو بچا نہیں پائے۔ اب تو شاید آپ کبھی ماں بھی نہ بن پائیں۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے آرام کا انجیکشن لگا دیا۔ پھر یوں ہوتا کہ جیسے ہی مجھے ہوش آتا میں چیخنے لگتی، اسی وجہ سے مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا جاتا۔ 3 دن گزرے ہوں گے جب میں نے ہوش میں آتے ہوئے اپنی ساس کی آواز سنی تھی۔ وہ کسی کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دے رہی تھیں۔ میں یوں ہی آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ پھر مجھے لائبہ کی آواز آئی تو میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا لائبہ کا بیڈ میرے بیڈ سے ایک بیڈ چھوڑ کر پڑا تھا۔ میری ساس ان دونوں کو دیکھ کر نہال ہو رہی تھیں۔ اپنی ساس کو وہاں دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بھی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھیں۔ وہ ہمیں دھوکہ دے کر اپنی بیٹی سے ملتی تھیں، لیکن لائبہ تو مجھ سے ایک بار پھر جیت گئی۔ اس نے اپنی اولاد پالی تھی اور میں نے کھو دی تھی۔ میں نرسوں سے نظر بچا کر اپنے بیڈ سے اٹھ کر لائبہ کے بیڈ کے پاس چلی گئی۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے لائبہ سے کہا، تم نے شادی کے بعد میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میرے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ جب میں نے تمہارا ساتھ تھوڑا سا برا کیا تو اللہ نے میری اولاد چھین کر فوراً بدلہ لے لیا، جبکہ تم تو آج بھی مسرور ہو۔ مجھے دیکھ کر وہ زرد پڑ چکی تھی، اس کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ لائبہ بولی، بھابی مجھے آپ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ آپ میرے بھیا سے دور ہو جائیں، بھیا صرف اور صرف مجھ سے پیار کریں۔ اسی وجہ سے میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی آپ کو زج کرنے کی، تاکہ آپ بھیا کو چھوڑ کر چلی جائیں۔ آپ کے ساتھ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کی سزا مجھے ملنی ہی تھی، اور میری بھی اور آپ کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اور میرا شوہر مجھ پر ہر گھڑی شک کرتا ہے کہ میں کہیں اس لڑکے کے ساتھ بھاگنا چاہوں جس سے محبت کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے مارتا ہے، مجھ سے لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرواتا ہے۔ بھابی اس دنیا میں ہر انسان کو اس کے جرم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ میرا جرم اور نوعیت کا تھا جس کی مجھے سزا مل گئی، آپ کا جرم بہتان کا تھا۔ آپ نے مجھ سے میرے گھر والوں کا پیار بھی چھین لیا اور مجھ سے میری محبت بھی۔ اللہ نے آپ سے آپ کی محبت، آپ کی اولاد چھین لی۔